اب ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا کہ 2000 رکعت نفلیں پڑھتے تھے. اب بتائیے کیلکولیٹر لے کر بیٹھ گئے. کیونکہ کیلکولیٹر میں حساب بیٹھتا نہیں ہے، اس لیے یہ بات جھوٹ ہے، یہ واقعہ غلط ہے. کیلکولیٹر بھی آیا تو ایک رکعت کے لیے کم سے کم 1 منٹ، ماشاءاللہ کم سے کم 1 منٹ. اب 1 گھنٹے میں 60 رکعت بنی. اب پھر 24 گھنٹے میں انہوں نے حساب لگایا تو کیلکولیٹر نے بتایا کہ 15 یا 1600 سے زیادہ رکعت بن نہیں پائے گی کسی حال میں. اب یہ بھی بنے گی کب؟ جب نہ کھانا کھاوے، نہ پیشاب کرے، نہ قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئے. لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس طریقے سے جانچنے کے لیے یہ قرآن کا حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. کسی چیز کی صحت کو جانچنے کا یہ کیلکولیٹر والا حساب اللہ کا بتایا ہوا ہے کہ رسول اللہ کا؟ تم تو ان لوگوں میں سے ہو جو سوا خدا اور رسول کے کسی کے پیچھے چلتے نہیں ہو، لیکن افسوس کیلکولیٹر کے پیچھے چلنے لگے. اگر آپ کی منطق سے کیلکولیٹر سے کسی چیز کا صحیح ہونا اور غلط ہونا صحیح جانچا جا سکتا ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہی کیلکولیٹر آپ آقائے دو جہاں سروری کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیڑا دیجئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. رات کے بڑے تھوڑے حصے میں اللہ اپنے عبد خاص کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور وہاں سے پھر کہاں؟ آپ کو بھی معلوم ہے پوری رات نہیں خرچ ہوئی اس سفر میں. اور سفر کہاں کا ہوا؟ فرش سے عرش تک کا ہوا، 7 آسمان سے اوپر. زمین سے آسمان کا فاصلہ نکال لو اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ نکال لو، اور بیٹے کیلکولیٹر بھیڑا کر اللہ میاں سے پوچھو کہ اللہ تیرا حساب ٹھیک نہیں بیٹھتا. اس لیے تیرا کلام غلط ہے. جس احمق کو یہ بھی نہیں معلوم کہ خرق عادت جو چیز ہوتی ہے اس میں کیلکولیٹر نہیں لگتا ہے. اگر کیلکولیٹر لگا کر معجزات اور کرامات کو پرکھا جائے تو صرف یہ واقعات ہی غلط نہیں ہوں گے، پھر قرآن بھی ہوا میں اڑ جائے گا، حدیثیں بھی لاپتہ ہو جائیں گی. تم نے تو 24 گھنٹے نکالے، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیلن. یہ بھی نہیں بتایا کہ رات میں سے کتنا، آدھی رات یا اس سے بھی کم یا اس سے بھی کم. بلکہ بتانے والے تو بتا رہے ہیں کہ آپ واپس آ گئے بیت المقدس سے بھی اور 7 آسمانوں کی سیر کر کے بھی اور آیات کبریٰ کا مشاہدہ کر کے بھی اور عرش سے بھی اور جنت اور نار کی بھی سیر کر کے، اور آپ تشریف لائے ہیں تو ابھی بستر کی حرارت بھی ختم نہیں ہوئی ہے اور زنجیر بھی ہل رہی ہے. یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ تمہارے کیلکولیٹر والے حساب سے گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہے، 1 گھنٹہ نہیں گزرا، اور میرے آقا سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں 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 میل سے گھوم کر چلے آئے. خیریت کہیے کہ یہ جرجیس، یہ ابلیس اس وقت نہیں تھا، ورنہ تو اسی طرح جھٹلاتا. ابو جہل کو کیسے تو یہ ابلیس ملا نہیں، ورنہ کیلکولیٹر بھیڑا سا ہوا.
اتنا بڑا جاہل اور اتنے بڑے جاہل جو حدیث و قرآن میں سینکڑوں معجزات اور کرامات کو پڑھتے ہیں، ان کو ایک ولی، ایک اللہ والے کی یہ کرامت کہ مختصر سے وقت میں اتنی کثیر عبادت اس نے انجام دے دی، اس کے لیے جھٹلانے کے واسطے اس کو قرآن کی کوئی آیت نہیں ملی، حدیث کا کوئی حوالہ نہیں ملا تو کیا ملا؟ اسی انگریز کا دیا ہوا کیلکولیٹر ملا۔ وارے بیٹے، اور یہ ہیں علم کے پہاڑ۔ سوچئے جن کا مبلغ علم یہ ہے، جن کے بنائے ہوئے اصول سے قرآن غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کا معجزہ جھوٹا ہو سکتا ہے، ہمیں کہنے دیجئے یہ اسی کی اولاد ہیں جنہوں نے اللہ کے حبیب کے خلاف پلان بنایا تھا اور کہا تھا کہ اے ابو بکر، اب تک تم مانتے آ رہے تھے لیکن میرا یقین ہے کہ اب جیسی بات وہ اگل رہے ہیں، میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ مجنون و دیوانے ہیں، اب تم بھی کہو گے مجنون۔ کیلکولیٹرے والے تھے وہ لوگ، یہی حساب پھرا رہے تھے۔ بات اصل یہ ہے کہ ہیں اہل حدیث، زبان چلتی ہے، دماغ کام نہیں کرتا ہے، یہ سمجھتے نہیں کہ کیا بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں۔ ارے تم حدیث والے تھے، تم کوئی حدیث پڑھتے اس کے خلاف کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ واقعہ غلط ہے، تم قرآن کی کوئی آیت پڑھتے اور کہتے کہ اس قرآن کی آیت کی بنیاد پر یہ واقعہ غلط ہے، لیکن افسوس کہ حدیث و قرآن سب کو بالائے طاق رکھ دیا اور کیلکولیٹر کی تقلید کرنے لگے۔ وقت آتا ہے تو کیلکولیٹر کو امام مان لیتے ہیں، کمپیوٹر کو امام مان لیتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آتا نہیں آپ کو؟ اگر سمجھ میں آتا ہوگا تو انشاءاللہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے میں اس ابلیس کو کچھ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ تو جاہل مطلق ہے، بلکہ مطلق بھی نہیں مطلق ہے۔ کئی دن ہوا ہے کہ مئو کے غیر مقلدین کے ذمہ دار علماء کہہ رہے تھے جرجیس ہمارا کوئی ذمہ دار عالم نہیں ہے، اس لیے اس کے پیچھے ہم لوگ نہیں دوڑتے، تو وہ تو مطلق ہے نا۔ اور یہاں عملوں میں آیا تو مت پوچھئے، شیخ الحدیث صاحب اور جمعیت اہل حدیث سب سروں آنکھوں پر لیے ہوئے، اس لیے کہ حنفیوں کو گالی دینے میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے، حدیث سنا رہے اور میری طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ عورتوں کو مسجد نہ بھیجا کرو، اور اگر بھیجنا ہی ہے تو اللہ کے حبیب نے تفریق نہیں کی ہے کہ فلاں مسجد میں تو بھیجو اور فلاں مسجد میں مت بھیجو، مسجدیں تو سب اللہ کی ہیں، حنفیوں کی مسجد میں بھی کچھ اپنی عورتوں کو بھیج دیا کرو۔ بھئی حنفی عورتیں تو مسجد میں جاتی ہی نہیں ہیں، لیکن جن عورتوں کے لیے چھوٹ ہے، اجازت ہے، کبھی کبھی اتفاقی طور پر صحیح، ارے مرد لوگ بھلے آ جاتے ہیں زور سے آمین کہنے کے لیے حنفیوں کی مسجد میں، تو ذرا عورتوں کو بھی تو بھیج دیا کرو۔ تو بڑا تیکھا لگا تھا، کہنے لگے تھے صاحب دیکھیے اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے بگڑے ہوئے جوان عورتوں کی آبرو لوٹ لیں گے، لیکن پھر جناب والا خود حدیث سنانے لگے کہ ترمذی کے ابواب الحدود میں روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حادثہ پیش آ گیا۔ حادثہ کیا پیش آیا کہ ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے جا رہی تھی یا پڑھ کر آ رہی تھی،
ایک شخص نے اس عورت کا اغوا کر لیا، اس کو کھینچ لیا اور اس کے ساتھ بدکاری کر لی۔ اب پھر اس پر تبصرہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حادثہ پیش آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد منع نہیں فرمایا کہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، خطرات ہیں مسجد میں عورتوں کے آنے میں، اس لیے اللہ کے حبیب نے نہیں روکا، اور روکا تو کنہوں نے، کس نے روکا؟ حنفیوں نے روکا، اور حدیث سنا کر اس سے استنباط کیا، کئی مسائل نکالے۔ ایک مسئلہ حدیث تو سنائی اصل اس لیے کہ عورت بھی پہچان نہیں سکی